السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وقال تعالی ولا تستوی الحسنۃ السیئۃ۔ عزیزان محترم اور بزرگوں اور اسلامی درخشندہ ستاروں، سب سے پہلے ہم اس بات پر غور کرنا ہے کہ ہمارا مالک، ہمارا خالق ہمیں کس چیز کی کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ دنیا میں آج لوگ ترس رہے ہیں کوئی آئے ہماری ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرے، کسی کے کان ترس رہے ہیں کہ میں کوئی بات اچھی سنوں، کسی کی آنکھ ترس رہی ہے کہ میں کسی اچھی چیز کو دیکھوں، کوئی پریشان حال ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے دل کو سکون مل جائے، لیکن حالات ہمارے بلکہ انسانیت ہی کے بد سے بد ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے حالات آئے کہ خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے یہ ارشاد فرما ہی دیا، جتنا مجھے ستایا گیا اور جتنا مجھے رلایا گیا، وہ کسی نبی کو بھی اتنا نہیں ستایا گیا، کسی نبی کو اتنا نہیں رلایا گیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں جب حج کا موسم آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے لوگ پروپیگنڈا کرتے کہ ایک جادوگر ہے ہمارے مکے میں، وہ جس سے بات کرتا ہے وہ لوگوں کو جادو کر دیتا ہے، اس کا جادو چل جاتا ہے۔ جتنا حق کے خلاف بولا جاتا ہے لوگ اتنا حق کی طرف کھینچ کر آتے ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے پورے مکے کے اندر ایک وحشت پیدا کر کے رکھ دیے تھے، اور لوگ اس وحشت کی طرف آنے کی کوشش کرتے، دیکھتے کہ یہ وحشت کیا ہے، کیوں یہ ماحول اتنا خراب ہو رہا ہے، اور کیوں ہم اپنے آپ کو اس شخص سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے تو وہ ایمان کی دولت سے اپنے دل کو بھر کر لے کر چلے جاتے۔ وہ افواہ غلط ہے لیکن وہ سچے ہیں، اپنے ایمان میں پکے ہیں، اور وہ اپنے لوگوں کی ہمدردی چاہتے ہیں۔ وہ بیواؤں کا خیال رکھتے ہیں، مصیبت زدوں کا خیال رکھتے ہیں، یتیموں کا خیال رکھتے ہیں، پریشان حالوں کا خیال رکھتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ دیکھتے کہ ان کی تنہائی کی زندگی بھی دیکھتے، ان کی اجتماعی زندگی بھی دیکھتے۔ جب دیکھ کر لوگ اس بات کا بڑا اثر لیتے تھے کہ وہ ہمیشہ غمگین ہیں اور غم بھرا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صبر آزما دیکھتے تھے کہ اتنی مصیبتوں کے ساتھ بھی یہ اپنی اتنی صبر کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، اور یہی چیز صحابہ کے اندر داخل ہو گئی۔ صحابہ کے پاس بڑے سے بڑے برے حالات آتے تھے تو اسے اچھے حالات کے ساتھ تبدیل کرتے تھے۔ اے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ ان لوگوں کو کہیے ادفع باللتی ہی احسن، آپ ان کی برائی کے بدلے میں اچھائی سے جواب دیجیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا
وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ السَّيِّئَةُ، برائی اور نیکی برابر نہیں ہو سکتی، ہر زمانے میں برائی اور نیکی ساتھ ساتھ چلتی ہے، اور ہر نیکی برائی پر غالب آ جاتی ہے، اور برائی زیادہ عمر کراتی ہے، لیکن برائی کبھی بھی غالب نہیں آتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عام انسانیت کی طرف قرآن شریف کی آیت نازل فرمائی، سب کو اس بات کی طرف اجتماعیت پر اور متحد ہونا چاہیے کہ اللہ نے یہ آیت میرے لیے نازل فرمایا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور کہے، اور وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا، خود بھی نیک عمل کرے، اچھائی پر خود بھی رہے، اور اپنی زبان سے، اپنی زبان حال سے کہتا رہے، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں عام مسلمانوں میں سے ہوں۔ کوئی اپنے آپ کو ممتاز نہ کرے، تو ہر مسلمان یہ کہے کہ میں عام مسلمانوں میں سے ہوں، اور ہر مسلمان کو ایک ذمہ داری دی گئی کہ وہ ہر برائی کا جواب اچھائی سے دے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بیمار آدمی دیکھتا، کوئی پریشان حال دیکھتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا مسکراہٹ چہرہ، اس کے دل کا غم، اس کا بوجھ، اس کا دل کا غم ہلکا ہو جاتا تھا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملن ساری سکھائی، راستے میں چلتے پھرتے لوگوں سے تعلق کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا۔ آپ اپنے انسانیت کی ہمدردی لے کر چلنے کا طریقہ سکھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔